اس بے آئینی بینچ نے سہولت کاری کرتے ہوئے ان ملٹری کورٹس کو اجازت دی کہ وہ ان بے گناہ سیولینز کے خلاف سزاؤں کو اناؤنس کر سکیں۔ پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بائی پروڈکٹ کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن کو سننے کا اختیار رکھتی ہیں۔ اس کالے کوٹ کو آج سزا دے کے ان تمام وکلا کو آپ پیغام دینا چاہتے ہو کہ آپ آئین کی بات نہ کریں۔ دو چیزوں کو اس وقت دیکھنا انتہائی اہم ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور جو سیولینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کے بعد سزائیں دی گئی ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، اور وہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ جب عدالتی نظام زندہ ہو، جب یہ عدالتیں آزاد ہوں، جب ان کے فیصلے کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر نہ ہوں، تو پھر یہاں پہ کبھی بھی ان سیولینز کو ان ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر کے سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ابھی میرے بھائی چودھری اشتیاق کہہ رہے تھے کہ یہ بے آئینی بینچ کیوں ملٹری کورٹس کی ان لیجیٹیمیٹ پاس کی ہوئی ججمنٹ کو ریویو کرتے ہوئے آج تک فیصلہ کیوں نہیں دیا۔ اس بے آئینی بینچ نے سہولت کاری کرتے ہوئے ان ملٹری کورٹس کو اجازت دی کہ وہ ان بے گناہ سیولینز کے خلاف سزاؤں کو اناؤنس کر سکیں۔ اس لیے آج ہم اس ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہاؤس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بے آئینی بینچ سے یہ انٹرا کورٹ اپیلز لے کے فل کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے۔ کیوں کہتا ہوں؟ پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بائی پروڈکٹ کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن کو سننے کا اختیار رکھتی ہیں۔ نہیں سن سکتی۔ یہ دو مجاہدین جن کو سزا دی گئی اس بار کے آنریبل ممبرز ہیں۔ اس بار کے ممبران ہونے کی وجہ سے آج یہ ہاؤس سراپا احتجاج ہے کہ اس کالے کوٹ کو آج سزا دے کے ان تمام وکلا کو آپ پیغام دینا چاہتے ہو کہ آپ آئین کی بات نہ کریں، آپ اس ملک میں رول آف لا کی بات نہ کریں۔ کون سا جرم سرزد کیا انہوں نے کہ آپ نے ملٹری کورٹ کے اندر ان کو 10 سال اور 2 سال کی سزا سنا کے اس کالے کوٹ کو آپ نے پیغام دینا چاہا۔ آپ دیکھ لو، یہ کالا کوٹ کھڑا ہے، یہ کالا کوٹ کھڑا رہے گا، اور یہ کسی سے نہ مرعوب ہوتا ہے نہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ہم آئین کی جنگ لڑتے رہیں گے، آپ جتنی سزائیں دیتے رہو گے۔ یہ عدالتیں انشاءاللہ آزاد مانش ججز کی موجودگی میں ان تمام ملٹری کورٹ کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیں گی۔ آج پھر کہتا ہوں کہ روز کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں یہ بے آئینی بینچ سماعت کیے جا رہا ہے۔
جیسے خان نے کہا تھا کہ القادر ٹرسٹ میں مجھے پتا ہے کتنی سزا دے رہے ہو، مجھے پتا ہے مجھے آپ کنوکٹ کر رہے ہو، تو یہ بھاگ گئے۔ انہوں نے آج تک وہ فیصلہ جو لکھا جا چکا ہے اس کو بھی سنانے کی جرات نہیں کی۔ ہم آج بتا دیتے ہیں کہ یہ بے آئینی بینچ اس ججمنٹ کو سیٹیسفائیڈ کرے گی اور اس ملک کے اندر ایک ملٹری راج قائم کرنے کے لیے یہ بے آئینی بینچ سہولت کرنے جا رہا ہے۔ ہم آج بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ نہ انہوں نے ساری زندگی جج رہنا ہے، نہ انہوں نے ہمیشہ ان کرسیوں پہ براجمان رہنا ہے۔ اس ملک کے حال پہ رحم کریں، اس کے 25 کروڑ عوام کے حالت پہ رحم کریں۔ کیوں آپ ڈنڈورا پیٹتے ہوئے آج کی فارم 47 کی حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہلوانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس جمہوری حکومت جو اللیجٹیمیٹ ہے اس میں آئین کے تمام تقدس کو پامال کیا گیا ہے، آئین کو بے آئین کیا گیا ہے۔ اس ملک میں آئین کے اندر مارشل لا کے دوران بھی بنیادی انسانی حقوق معطل کیے جاتے ہیں، ختم نہیں کیے جاتے۔ کہاں ہے فیئر ٹرائل؟ کیوں فیئر ٹرائل کی بات آرٹیکل 10 میں لکھی گئی تھی؟ آج پتہ ہے ججمنٹ دیتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا؟ گلٹی 10 سال، گلٹی 5 سال، گلٹی 9 سال۔ او بھائی، کہاں ہے تمہارا وہ فیصلہ؟ آج ہمارے وہ لوگ جن کو انہوں نے سزائیں دی ان فیصلوں کو حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں۔ کیوں نہیں آپ ان کے فیصلے دیتے؟ کیونکہ آپ نے ان ہاتھوں پہ لکھنے کی صرف اجازت دی تھی، اس کاغذ اور قلم کو بھی آپ اندر لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، نوٹس نہیں لے جانے کی اجازت دیتے۔ تو کیسے مان لیا جائے کہ یہ ملٹری ٹرائل جو آپ نے کیے ہیں یہ آئین کے مطابق کیے ہیں؟ آج تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لائیں وہ ججمنٹ جو آپ نے لکھی ہیں، جو آپ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب یا خواجہ حارث صاحب جس کو آپ ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں، کیوں نہیں وہ ان کے آرڈر آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے؟ کیوں نہیں وہ فیصلے آپ لوگوں کو پرووائیڈ کرتے؟ کیونکہ اس سے آپ کا پول کھلتا ہے، کیونکہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو سزائیں بغیر ٹرائل کے دی ہیں، بغیر اوپن ٹرائل کے دی ہیں، بغیر فیئر ٹرائل کے دی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونے چاہیے، لیکن کن کے؟ جو اس ڈسپلن فورس کے ممبرز ہیں، جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ ڈسپلن فورس کے لوگوں کو آپ اس میں ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن کسی سیولین کا ٹرائل آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اوپن فیئر ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز نہیں تھی۔ اس لیے آپ سزائیں دینے کے بعد بھی اس کے آرڈرز کی کاپیز بھی پرووائیڈ نہیں کر رہے، ان کا رائٹ آف اپیل جو ہے اس کو بھی آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے ملک میں، سیولائزڈ ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے؟ میرا آج یہ ہاؤس کے سامنے مطالبہ ہے کہ ہم ان ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف جی پی او چوک تک ریلی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا آئی ہاؤس آج اس بات کو منظور کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے آپ اپنے صدر صاحب کو بتائیے گا، کیا ہم جی پی او چوک پہ ریلی لے جانا چاہیں گے؟ میرا مطالبہ ہوگا اپنی کیبنٹ کے سامنے کہ آپ یہ ہاؤس کے سامنے ضرور رکھیے گا۔
ہم نے یہاں بہت اجلاس بھی کیے ہیں، ہم نے بہت ریلیاں بھی نکالی ہیں۔ میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورا سال آئین کی تحفظ کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے، لہٰذا آپ آج بھی آئین کی بالادستی کے لیے آئیں، ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔